اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، آپ کے سامنے قرآن کریم اور خود سازی کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ تو آج تک ہماری گفتگو خود سازی کے لیے مقدمتاً خود شناسی کی ضرورت ہے، اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے کل سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 179 کی تلاوت اور اس پہ کچھ گفتگو ہوئی کہ پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے لوگ انسانوں میں سے اور بہت سارے جنوں میں سے بھی گویا کہ ان کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دراصل یہاں پر یہ شبہ نہ ہو جائے کہ جب خدا نے ہی ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ کیسے جنتی بن سکتے ہیں۔ در حالانکہ یہاں پر خداوند عالم ان کے کردار اور ان کے رفتار اور ان کے سوچ اور ان کا جو عمل اور ان کا جو ایمان ہوگا ان کو سامنے رکھ کے ایک نتیجہ دے رہا ہے اس آیت میں کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق کیا، لیکن ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی انسان کسی چیز میں مجبور نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، تو یہاں پر تمام اختیاری میدان انسان کے لیے یہ میادین کھلے ہیں، لیکن انسان خود اپنی مرضی سے برے راستے اور بری راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو دراصل اس آیت میں بھی اس نتیجے کو پروردگار بیان فرما رہا ہے کہ گویا کہ یہ لوگ جو دنیا میں ہم نے ان کو جو زندگی دی، یہ اس زندگی سے یہ فائدہ نہ اٹھا سکے، گویا کہ مقصد حیات سے یہ لوگ دور رہے، تو اس وجہ سے گویا کہ ان کی تخلیق کا مقصد ہی اس لیے ہو کہ ان کو جہنم کے لیے بنایا گیا ہو۔ تو یہ جو جہنم میں جانے والی جو تعداد ہے وہ اکثریت کی تعداد ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا، دیکھو لفظ کثیر آیا ہے جو قلیل کے مقابلے میں ہے، یعنی کثیر تعداد میں پروردگار عالم نے جنوں اور انسانوں کو گویا کہ جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ان کے ایسے کرتوت ہوں گے کہ وہ خود اپنے آپ کو جہنمی بنائیں گے۔ اب کیوں جہنمی بنائیں گے اس کی طرف آیت میں اشارہ ہو رہا ہے۔ کیوں وہ جہنمی بن رہے ہیں کثیر تعداد میں انسان اور جن؟ چونکہ پروردگار عالم نے مقصد خلقت میں بھی دونوں کو ساتھ رکھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یہاں پر بھی فرما رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ یہ جہنمی کیوں ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے لیے دل تو ہے لیکن فقاہت سے کام نہیں لیتے، وہ سوچتے نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہے۔ تو دل ایک ابزار شناخت ہے۔ اگر ہم جسے بھی پہچاننا چاہے، فرق نہیں کرتا، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے پروردگار کو پہچانے، آپ آفاق کو پہچاننا چاہے، آپ جسے آپ پہچاننا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے اس ابزار سے استفادہ کرے، یعنی سمجھنے کی جو قوت ہے وہ آپ کے قلب کو حاصل ہے۔ آپ کے اعضاء و جوارح میں نہ کان کو وہ حیثیت حاصل ہے، نہ آنکھ کو، نہ زبان کو، نہ آپ کے ہاتھ پیروں کو، بلکہ جو قدرت سمجھنے اور تجزیہ و تحلیل کرنے کی جو قوت ہے وہ آپ کے قلب کو حاصل ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ کیوں یہ جہنمی بن رہے ہیں؟ چونکہ ان کے لیے دل تو ہے لیکن یہ اپنے آپ کو سمجھنے سے عاجز ہے،
اس وجہ سے اپنی قیمتی ترین عمر کو یہ لوگ لہو و لعب اور فضولیات میں یہ گزارتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہنم میں جانے والوں کا کیا حال ہوگا جب جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو پوچھیں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم طعام کھلاتے نہیں تھے مسکینوں کو، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. تیسرا جواب کیا ہے؟ ہم غنڈہ گردی کرتے تھے، ہم راہوں میں بیٹھا کرتے تھے، ہم لوگوں کا راستہ روکتے تھے، ہمارا کام دوسروں کا مذاق اڑانا تھا. كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی رہا کرتے تھے. تو وہ اپنے جہنمی ہونے کی علت کو خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ اگر آج ہم جہنم میں اگر جل رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کھیل و مزاح کرنے والوں کے ساتھ کھیلتے تھے. ہم نے کبھی بھی زندگی کو ایک الہی طرز عمل کے مطابق گزارنے کی کوشش نہیں کی، الہی دستورات کے مطابق گزارنے کی کوشش نہیں کی. تو یہاں پر کیا؟ چونکہ ابزار شناخت سب سے بڑا وسیلہ انسان شناسی، خدا شناسی، معرفت شناسی، خود شناسی، خود سازی، ان تمام مراحل کے لیے جو سب سے بڑا مرحلہ شناخت ہے وہ ہے قلب انسانی. اسی وجہ سے قرآن نے اس کا رتبہ سب سے پہلے رکھا. لہم قلوب لا یفقہون بہا. اگر دل سمجھنے پر مجبور ہو جائے تو دل، کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے بدن میں جو فرمان دینے والا جو جڑنیل ہے وہ ہمارا دل ہے. ہمارا دل فرمان دے گا، آنکھ کو دل فرمان دے گا، زبان کو دل فرمان دے گا. تو جب دل ہی آلودہ ہو جائے تو آپ اور ہم سے جو عمل صادر ہو جائے یقیناً وہ عمل صالح نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اس عمل صالح کے پیچھے آپ کی نیت ہے، اور نیت کا تعلق آپ کے قلب سے ہے. نیت کا تعلق آپ کے قلب سے ہے، چونکہ نیت معرفت کے بغیر بنتی نہیں ہے، آگاہی کے بغیر بنتی نہیں ہے. ان تمام معارف اور آگاہی کا جو مرکز ہے وہ آپ کا قلب ہے. اسی وجہ سے کیا کہا؟ القلب حرم اللہ. کتنی باعظمت ہے یہ قلب، یہ حرم الہی ہے. تو ابزار شناخت کا جو پہلا وسیلہ ہے وہ قلب ہے. اسی وجہ سے اگر دل سے کام نہ لے تو ہمیں ہمارے اعمال جہنمی بنا دے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. دل کے بعد ابزار شناخت یہ آنکھیں ہیں. تو پروردگار عالم جہنم میں جانے والوں کی صفتیں بیان فرما رہا ہے کہ وہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں. وہ ابزار شناخت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. سب سے بڑا وسیلہ قلب ہے. دل میں وسوسے تو ہے لیکن حصول معرفت کے تمام دروازے بند ہیں. تو تیرے دل کا دروازہ کھلنا چاہیے تاکہ تیرا دل کا اگر دروازہ کھلے تو ملکوت کے دروازے کھل جائے. یہی تو وجہ ہے جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو مولا فرماتے ہیں میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو. تو لوگ متعجب ہو گئے، مولا یہ کیسے؟ چونکہ خدا تو فرما رہا ہے لن ترانی. جب جناب موسیٰ نے دیکھنے کی تمنا کی تھی تو فرمایا لن ترانی، میں نظر آنے والی شے نہیں ہوں، کسی کو میں نظر نہیں آؤں گا. ہرگز ہرگز. چونکہ لن یہ نفی
نفی عبد کے لیے ہے، یعنی کسی لمحہ بھی خدا نظر نہ آ جائے. تو یہاں پر خدا نے مطلقاً رؤیت کی نفی کی ہے. کسی وقت، کسی مکان، کسی زمان اور کسی شخص کے لیے خدا کا دیکھنا ممکن نہیں ہے. تو مولا امیر المومنین سے یہ سوال ہوا، مشکل کشا آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو. تو راوی یہ پوچھنے والا ذرا متعجب ہوا کہ ادھر تو قرآن دیکھنے کی نفی کر رہا ہے اور ادھر مولا فرما رہا ہے کہ میں اس خدا کی تو عبادت نہیں کرتا جسے میں نہ دیکھا ہو. تعجب کے عالم میں دوسرا سوال کیا، مولا آپ نے دیکھا ہے تو کیسے دیکھا؟ تو مولا کو اس کا اندازہ ہوا. مولا نے فرمایا میں نے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے اپنے دل کی آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیا ہے. میرے دل کی آنکھ نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا ہے. تو دراصل آنکھوں سے ہمیں یہ کائنات کی شناخت ہو جائے. آپ دیکھو آنکھ وجود انسانی میں چونکہ دل کا تعلق وجود انسانی سے ہے لیکن یہ باطن سے ہے، لیکن آنکھ کا تعلق یہ ظاہر سے ہے. آپ کے باطن تک وہ معلومات نہ پہنچ پائے جب تک اس ظاہری آنکھوں کا سہارا نہ لے. گویا کہ دل تک معلومات کو پہنچانے کا یہ ایک وسیلہ ہے انسان کی آنکھیں. اسی وجہ سے پروردگار عالم اس آیت میں دل کے بعد دوسرا جو رتبہ دے رہا ہے وہ آنکھوں کے لیے ہے. لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. یہ جہنم میں جانے والوں کے لیے، ان کے لیے تو آنکھیں تو ہے لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہے. لا یبصرون. تو یہاں پر پروردگار عالم ان کی مذمت فرما رہا ہے کہ نہ دیکھنے والے کوئی قابل تعریف ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں، نہیں، بلکہ وہ کیا ہے، شناخت سے محروم. ہم کہتے ہیں نا نابینا، آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی شناخت نہ ہو تو اس میں اور اندھے میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن نے فرمایا من کان فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیل. جو اس دنیا میں نابینا ہو وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا، بلکہ راہ کے اعتبار سے یہاں اگر وہ عصا کے سہارے چلے گا تو وہاں عصا کا بھی سہارا نہیں ہوگا. اسی لیے کیا فرمایا، وَأَضَلُّ سَبِيلٌ، گمراہ تر ہے. تو معصوم سے پوچھا گیا کہ مراد کیا ہے؟ یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے، یہ آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، امامت سے مربوط آیت ہے اور یہ وہی سیاق آیات میں ہے. آج تک ہم نے جو بحثیں کی ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض آیتوں کی تفسیر دوسری آیتوں سے ملائے بغیر مکمل نہ ہو جائے. جس طرح آیے ولایت کی اگر کوئی تفسیر کرنا چاہے تو اس سے پہلی والی آیت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور آیے ولایت سے بعد والی آیت بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ 3 آیتیں ساتھ ہیں. جب 3 آیتوں کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو ولایت کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جائے. اس کے بغیر ولایت کا مفہوم مکمل نہیں ہے. اور اسی طرح امامت پر بھی آ جائے تو ایک طرف امامت کی بحث ہے کہ ہر ایک کو ہم نے اپنے امام کے ساتھ بلانا ہے. اب یہاں پر شناخت کی بات ہے کہ کیسے اپنے امام کو یہ پہچانیں گے. تو اس کے بعد خداوند عالم فرما رہا ہے جو یہاں پر شناخت امامت سے اندھا ہو قیامت کے دن بھی وہ امامت کو دیکھ نہیں پائیں گے، وہ اپنے امام سے اندھا ہو جائے گا. اسی وجہ سے فرمایا اگر دنیا میں کسی غلط انسان کو امام بنایا ہے تو قیامت میں اس سے بھی گئے گزرے انسانوں کو اپنا امام وہ بنائے گا، یعنی اندھا ہوگا. تو یہاں معصوم سے پوچھا گیا کہ یہاں اندھاپن سے مراد کیا ہے؟ آیا کہ واقعاً یہی ہے کہ جس کی آنکھیں یہاں پر نہ ہوں وہ وہاں پر بھی
آنکھوں سے محروم اور گمراہ ہوں. ایسا نہیں ہے. تو ابو بصیر کا کیا بنے گا جس کو بصیرت کا باپ کہا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف ہے، معصوم کے پہلو میں ابو بصیر ہے. ایک مرتبہ شکوہ کی صورت میں کہا مولا آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ نہ دیکھے، اور کعبے میں تو اس قدر آوازیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، کتنے حاجی آ گئے. ایک مرتبہ دست امامت ابو بصیر کی آنکھوں پہ پھیر لیا، حجاب اٹھ گئے، دل کی آنکھ کھلی. اب ابو بصیر کے سامنے طواف کرنے والے نظر آنے لگے. ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھتا ہے مولا یہ ماجرا کیا ہے کہ یہاں پر کعبے کے طواف کرنے والے بہت سارے کتے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے خنزیر نظر آ رہے ہیں، لیکن بہت کم انسان نظر آتے ہیں. تو مولا نے فرمایا جو ہماری ولایت کا اقرار کرے وہ انسانوں کی شکل اختیار کریں گے، لیکن جو ہماری ولایت سے بے بہرا ہو وہ کہیں کتے کی شکل میں ہے تو کہیں خنزیر کی شکل میں ہے. تو ابو بصیر جس کی آنکھیں نہیں تھی لیکن دیکھتے تھے چونکہ دل کی آنکھ سے دیکھتے تھے. تو معصوم سے پوچھا گیا اس آیت میں آنکھوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ہماری شناخت سے بے بہرا ہو وہ اندھا ہے. جو دنیا میں ہماری امامت کا اقرار نہ کرے، جو دنیا میں ہماری ولایت کا اقرار نہ کرے، وہ آخرت کے دن اس کی آخرت خراب ہے، وہ نجات نہیں پائے گا. تو یہاں پر ابزار شناخت میں پروردگار نے دل کے بعد ظاہری شناخت میں، چونکہ انسان شناسی کیسے کریں گے؟ ہم دیکھیں گے تو ہمیں معرفت ہوگی. تو یہاں پر کیا لہم اعین ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہے لیکن یہ دیکھتے نہیں ہے. یہ کائنات سنریہم دکھائیں گے. کیسے دکھائیں گے؟ یہاں پر ایک ظاہری آنکھ ہے، ایک باطنی آنکھ ہے. ظاہری آنکھ یہ آنکھیں، ایک مرتبہ ان آنکھوں کے ذریعے پروردگار اپنی نشانیاں دکھائیں گے. آپ کو کائنات کا جمال پروردگار دکھائے گا. ایک مرتبہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، لیکن جو خدا کی نشانیاں ہمارے انفس میں ہے وہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہ آ جائے، ان کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ روشن ہونے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے دو آنکھوں کا تذکرہ کیا. سنریہم ان قریب ہم دکھائیں گے، سنائیں گے نہیں، دکھائیں گے. بھائی کیسے دکھائیں گے؟ فی الآفاق، آفاق میں دکھائیں گے. آفاق میں جو کچھ ہم دیکھیں گے ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے، اور جو کچھ ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے معلومات ہمارے قلب تک منتقل ہو جائے. لیکن ایک مرتبہ ہم جو دیکھیں گے انفس، بھائی میرے دماغ میں کیا گزر رہا ہے؟ میری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے، آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ دماغ میں کیا گزر رہا ہے، میرے دل میں کیا گزر رہا ہے. میری ظاہری آنکھوں کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن یہ شناخت میرا دل کرے گا. آپ کا دل یہ شناخت کرے گا. آپ اور ہمارے دل کی جو آنکھ ہے وہ اس کی شناخت کر لے گی. لہم ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. یہ کان تو رکھتے ہوں گے لیکن سنتے نہیں ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. آنکھیں ہے، ابزار شناخت ہے، علم. ابھی ہم بول رہے ہیں، ہماری گفتگو
آپ کے وجود تک منتقل ہو رہی ہے. آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہے لیکن گفتگو کان سن رہے ہیں. اب آپ مجھے دیکھنے کے بعد جو معلومات آپ کے دل تک منتقل ہو جائے وہ میرا ظاہر ہے. بھائی ظاہری وجود ہے، میرے اشارے ہے، میرا لباس ہے، میرے سامنے والی چیزیں ہیں، میرے پیچھے کیا چیزیں ہیں. ہاں جی، یہ سب آنکھیں دیکھ رہی ہے اور دل تک ان چیزوں کو آنکھیں منتقل کر رہی ہے. لیکن جو میں بول رہا ہوں اور کیا بول رہا ہوں، اس کی تشخیص آنکھوں کے بس کی بات نہیں ہے. ان چیزوں کی تشخیص آپ کے کان کریں گے. آپ اور جب کانوں تک اگر صحیح بات آ جائے تو آپ کی زبان بول اٹھے. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ جی، کیا کہنا جی. چونکہ آنکھ نے وہ باتیں دل تک پہنچا دی اور دل نے جب ان باتوں کی تصدیق کی تو آپ کی زبان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ سبحان اللہ کا ہو. لیکن کوئی فاصلہ نہیں ہے. دیکھو صورت عمل کو دیکھے. اللہ اکبر، قرآن شناسی عزیزو، صورت عمل کو دیکھے. آنکھ دیکھ رہی ہے کتنی تیزی سے، کان سن رہے ہیں، ادھر میری گفتگو ختم نہیں ہوئی، باتیں دل تک بھی منتقل ہو گئی اور دل نے بھی فیصلہ کر لیا اور زبان کو امر ہوا کہ آپ کہو سبحان اللہ. دیکھو سرعت عمل کوئی فاصلہ نہیں ہے. سرعت عمل کو آپ دیکھیے کس قدر سرعت عمل ہے. لیکن جو یہ سارے ہمارے جسم کے لشکر ہیں. ان لشکروں کے لیے اب جو اپنی ڈیوٹی بجا لانے کے لیے یہ لوگ بہانہ جوئی نہیں کرتے. لیکن جو بہانہ جوئی کرے اعضاء و جواری، اور چونکہ دل اگر خراب ہو تو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ ان شر الدواب. اللہ اکبر، خود ایک اشرے کی گفتگو ہے. ان شر الدواب، انا کے ساتھ، تاکید کے ساتھ پروردگار خبر دے رہا ہے. کیا؟ ان شر الدواب. اگر روئے زمین پر جو مخلوقات چل رہی ہے نا، حشرات ارض سے لے کر جانوروں سے لے کر انسانوں سے لے کر جو آپ کو نظر آئے زمین پر چلنے والی چیزیں، قرآن کہہ رہا ہے ان تمام چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ شریر ہو، جو سب سے زیادہ شریر ہو، اگر اس مخلوق کو اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں جو روئے زمین پر چلنے والی مخلوقات میں سب سے زیادہ شریر ہے، تو پروردگار 3 صفتیں بیان فرما رہا ہے. الصم، البک. پہلی صفت، وہ گنگے ہیں، وہ بول نہیں سکتے. جہاں پر حق و باطل کی گفتگو ہو ان کے زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں. جہاں حق کی گواہی ہو ان کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. جہاں مظلومیت کی مدد کرنی ہو وہاں ان کی زبانیں کٹ جاتی ہے. بھائی زبان تو ہے لیکن یہ وقت پہ نہ بولے. اس مرغے کی کیا ضرورت جو آپ کو سحری کے لیے بیدار نہ کرے. آدھی رات کے وقت جو مرغا اذان دے گویا کہ وہ مرغا نہیں ہے، اس کو تو ذبح کرنا چاہیے. جو اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، دراصل وہ زبان جو ذمہ دار نہ ہو، جہاں پر بولنا چاہیے وہاں پر نہ بولے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ زبانیں گونگی زبانیں ہیں. اور وہ کان جو باتیں سننے کی ضرورت ہے وہاں پر سنتے نہیں ہیں. وہاں پر جس طرح آنکھوں پہ پردہ ہے، زبانوں پہ تالا ہے، اسی طرح ان کانوں پر بھی پردے پڑے ہیں. غیبتیں سن رہے ہیں، تہمتیں سن رہے ہیں.
لیکن قرآن کی آواز بلند ہو جائے تو ٹیلی ویژن بند کرے، ادھر سے اذان کی آواز بلند ہو جائے تو دروازہ بند کر دے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ ایسے گونگے، بہرے اور اندھے ہیں کہ جو کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ، خدا کے نزدیک ممکن ہے تمہارے نزدیک تو ان کا احترام ہو، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا کوئی احترام نہیں ہے، بلکہ زمین پر چلنے والے کتے، زمین پر چلنے والے خنزیر، زمین پر چلنے والے بھیڑیے، زمین پر چلنے والی بلیاں، زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے، پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان تمام سے بدتر یہ وہ انسان ہے جو نہ حق بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ حق سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ حق دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ حق کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بدترین مخلوق ان شر الدواب۔ تو ابزار شناخت کیا ہے؟ زبان، کان، آنکھیں اور دل۔ اب لا یعقلون کہا، دل کے لیے کیا کہا؟ لا یفقہون کہا۔ تو لا یعقلون کہہ کے قلب کے علاوہ ایک اور قوت ہے انسان کے اندر جس کا نام عقل ہے۔ عقل ہے، بچے میں عقل نہیں ہے، اسی وجہ سے کہیں آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کہیں آگ اٹھا رہا ہے، کیوں؟ عقل نہیں ہے۔ عقل لگام دے گی، عقل آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ اسی وجہ سے چونکہ جب آنکھیں ہیں تو نقصان سے بچائے، جب کان ہے تو غلط باتیں نہ سنے، زبان ہے تو غلط گفتگو نہ کرے، اگر دل ہے تو غلط فیصلے نہ کرے۔ اب یہ تمام غلطیاں ہو رہی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے عقلوں پہ تالے ہیں، لا یعقلون۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ کائنات کے سب سے بدترین مخلوقات ہے۔ تو دعا کرتے پروردگار عالم ہمیں ان ابزار شناخت اور شناخت کے وسیلوں کو صحیح معنوں میں اپنے نفع اور اپنے مکتب کے نفع اور اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کے لیے ان ظاہری اور باطنی وسیلوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔